اور بشرا بی بی کے اس وقت ہمراہ موجود ہیں، ان کی سہیلی بھی، اور اس وقت تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ کو اس نے کیوں گندی زبان استعمال کی؟ ہم سال خاتون اول بشرا عمران جو کہ اس تقریب میں موجود ہیں، اور ابھی یہاں پر قومی ترانہ پڑھا گیا، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک، اور اب اس تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ ریسرچ سینٹر جو کہ یہاں پر بنایا گیا ہے، جس کے افتتاح کے لیے خاتون اول کو یہاں پر دعوت دی گئی اور ان کی جانب سے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ای لائبریری کا یہاں پر بھی افتتاح ہوا ہے، اور یہ ریسرچ سینٹر صوفیزم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر تحقیق یہاں پر کی جائے گی، اور وہ طلباء جو کہ گھر بیٹھے ہیں اور ان کا لگاؤ ہے صوفیزم سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، وہ استفادہ کر سکیں گے۔
اور بشرا بی بی کے ہمراہ ان کی سہیلی فرح خان بھی موجود ہیں، جن کو اس ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا گیا، MOU سائن ہوا، جس کے بعد ابھی اس تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے، اور یہاں پر کس طرح سے ایکٹیویٹیز ہوں گی اور کس طریقے سے جو طلبہ ہیں، طالبات ہیں، ملک بھر کے اس سے استفادہ کریں گے، اب اس تقریب میں واضح طور پر بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو صوفیزم ہے اس کی اہمیت اور اس سے لگاؤ جو لوگ رکھتے ہیں، وہ کس طرح اس کو پڑھتے ہیں یا پھر اس کے فوائد کیا ہیں، اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور یہ لائبریری کا جو یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے، اس کے کافی فوائد ہے کہ وہ لوگ جو کہ نہیں نکل پاتے گھر سے لیکن گھر بیٹھ کر ریسرچ کرتے ہیں، ان کو کافی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور خاتون اول اپنی نشست سے براجمان ہے اور اس تقریب میں مہمان خصوصی ہیں، ان کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے، اور یہ شیخ ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر ہے جس کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مناظر آپ یہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، لاہور کے مناظر ہیں جہاں پر اس ریسرچ سینٹر کا، اس لائبریری کا افتتاح کیا گیا ہے، اور یہاں پر موجود جو شرکاء ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تقریب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، پہلے یہاں پر قومی ترانہ پڑھا گیا، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک، اور ابھی یہاں پر جو خاتون ہیں جو کہ اس تقریب کو ہوسٹ کر رہی ہیں، ان کی جانب سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ریسرچ سینٹر کو یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے لغاری صاحب، جو یونیورسٹیز کے ساتھ اور تعلیمی اداروں کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا ہے اس ریسرچ سینٹر کو۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوگی۔ سوسائٹی کو اگر ہم ٹالرنٹ کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو سوسائٹی کو ٹالریٹ کرنے والی سوسائٹی بناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہوگی۔ ہم نے بہت دہشت کو پروموٹ کیا، ہم نے جو ہے وہ ایک انتہا پسندی کو پروموٹ کیا، اور ہمارا بیانیہ رہا ہے، ہم دہشت کا بیانیہ لے کر چلتے رہے ہیں۔ اب ہمیں جو ہے اس بیانے سے باہر آنا ہے، اور اب اس بیانے کی طرف جانا ہے۔ صوفیہ کا بیانہ تھا جو امن کا، بھائی چارے کا، دوستی کا، ایک اپنے مہربان خدا سے دل سے محبت کرنے کا، اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ خدا کا نام لے کر انسانوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جائیں، وہ طریقہ نہیں، اور جناب بم باندھ دیے جائیں اور کہا جائیں کہ بم بڑھاؤ سیدھے بہشت میں جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، بہت ہو گیا ہے۔ ایک بہتر پاکستان کے لیے، ایک انسانوں کے معاشرے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں اور اپنے صوفیہ کی تعلیم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل آپ نے لغاری صاحب بجا فرمایا، اور اس حوالے سے یہ جو ریسرچ سینٹر ہے اور وزارت امور نوجوان کے مابین تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پہ یہاں پر دستخط ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی یہ کاوش ہے جس کی بنیاد پر اس ریسرچ سینٹر کا جو ہے وہ یہاں پر اس کی تعمیر ہوئی۔ اس پوری ایکٹیویٹی کے حوالے سے جو کاوشیں ہوئی ہیں وہ قابل تعریف ہیں، ان کو سراہا جائے گا۔ اور خاتون اول کا ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کا ان کی جانب سے جائزہ لیا گیا، اور ان کے ہمراہ موجود تھی ان کی سہیلی فرح خان، جو کہ اکثر ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی بھی اس طرح کی تقریب ہوتی ہے وہ ان کے ہمراہ ہی موجود ہوتی ہیں، اور آج بھی ان کے ساتھ ہی یہاں پر براجمان ہیں اپنی نشست پر۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر جو خطاب کیے جائیں گے وہ کیا بات ہوگی صوفیزم کو لے کر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسرچ کو لے کر، اور اس خاص ریسرچ سینٹر میں کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا پھر کیا ایسی اپورچونٹیز ہیں جو کہ طلبہ اور طالبات کے لیے جو ان کو موقع دیا جائے گا، جو میسر آئیں گی، جن سے وہ استفادہ کریں گے۔ اور لنگر خانوں سمیت دیگر عوامی مسائل کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مسلمانوں کی سویلائزیشن کا جب عروج تھا تب ریسرچ اس کا ترہ امتیاز تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی پائی۔ ریسرچ سینٹر میں نالج کریشن اور ریسرچ ہوگی، اور یوتھ کو انٹلیکچوئل سے انٹریکٹ کرنے کا سنہری موقع میسر آئے گا۔ یہ ریسرچ سینٹر معاشرے کے تمام طبقات، بالخصوص پسماندہ اور لاچار طبقات کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ خواتین و حضرات، اس ریسرچ سینٹر کی سب سے اہم بات پورے صوبے کے عوام کے لیے ریسرچ ہب کا قیام ہے، جس کے ذریعے تمام ممبران کو صوبے بھر میں ریموٹ ایکسیس حاصل ہوگا اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ پنجاب میں پہلی ایسی فیسلٹی ہوگی۔ عوام کی سہولت اور بہتری کے لیے یہ پروجیکٹ ولی، سپرنگر، انفارمز اور جے اسٹور جیسے پلیٹ فارمز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ای بکس کی تعداد
100 ملین تک بڑھا دی جائے گی۔ آج خاتون اول کے ویژن کے تحت پنجاب کے تعلیمی نظام میں انقلابی قدم لیتے ہوئے ای لائبریری کے مختلف اداروں کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، جامعہ نعیمیہ، اوقاف ریسرچ سینٹر اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ MOU سے آرفنیجز اور اولڈ ایج ہومز میں موجود افراد کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی۔ گزشتہ دور حکومت میں یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار رہا۔ موجودہ دور حکومت میں ڈیجیٹل لرننگ اور ماڈرن ایجوکیشن کی بنیادی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 کروڑ سے زائد بجٹ سے اس پروجیکٹ کی 140 پوسٹوں کی منظوری کروائی گئی ہے۔ ریسرچ سینٹر کو پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو، دارالامان، خواتین اور بچوں کی جیلوں سمیت تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس ضمن میں تمام تر سہولیات ان محکموں کو فراہم کی جائیں گی۔ ریسرچ کے ذریعے ہمارے تمام ممبران کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں، جن میں مدینہ یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج سمیت دیگر کے ساتھ آن لائن رسائی کے لیے رابطہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اب میں خاتون اول سے درخواست کروں گا کہ وہ شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ ہب ویب پورٹل کو لانچ کریں۔ آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر آپ یہ تقریب کے براہ راست لاہور سے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور ابھی خاتون اول بشریٰ عمران کو ویب پورٹل کے لانچ کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ان کی جانب سے ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا گیا اور ان کی جانب سے ویب پورٹل کا بھی لانچ کر دیا گیا ہے، اور آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ویب پورٹل کا لانچ کیا گیا ہے، اس سے اب جو طلبہ طالبات گھر بیٹھے ہیں وہ اس ویب پورٹل سے استفادہ کریں گے اور ریسرچ کرنے میں ان کو مدد ملے گی۔ ای بکس یہاں پر رکھی جائیں گی جن کو وہ پڑھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اور یہ جو ریسرچ سینٹر ہے وزارت امور نوجوان کے مابین تعاون کے لیے یہ اس تعاون سے بنایا گیا ہے، اور آپ یہ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں جس میں مہمان جو ہیں وہ اپنی نشستوں پر براجمان ہیں، شرکاء تشریف رکھتے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس سے طلبہ اور طالبات کو کافی فائدہ ہوگا، تبھی تعلیمی اداروں کو، یونیورسٹیز کو اس سے منسلک کر دیا گیا ہے تاکہ آرام سے جو ریسرچ میں وہ جتنی مدد ان کو درکار ہے وہ حاصل کر سکیں۔ جدید ترین یہ تحقیقی مرکز ہے اور ایسے مراکز کا قیام بہت ضروری بھی ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ کافی کم ہے لغاری صاحب جتنے اس طرح کے مراکز بنے جن میں کہ جدید ترین تحقیقی جو سسٹم ہے وہ ہو، تو یہ ریسرچ کرنے میں کافی مدد اس سے ملے گی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے نا، ابھی یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً کوئی جو میں سمجھا ہوں کہ 5 کروڑ یا 50 کروڑ کتابیں جو ہیں وہ اس لائبریری میں آن لائن مل سکیں گی۔ یہ بہت بڑی، پھر یہ کہ دنیا کے بڑے تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی ان کا کوارڈینیشن ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہوگی آن لائن آپ اس سے فیسلٹی کو وہ اویل کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اور شاید بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، اس وقت سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن ندیم صاحب جو ہیں وہ اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور CM آفس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس ایک جگہ اکٹھے کیے اور قلیل مدت میں ان کو آج لانچنگ سٹیج پہ لے آئے ہیں، انکلوڈنگ جو رہنمائی مرکز ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اب تک ہم لوگ نیچرل اور اپلائیڈ سائنسز پہ زیادہ فوکس کرتے رہے ہیں اور سوشل سائنسز کو کدے نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ یہ سوشل سائنسز ہی ہے جو معاشرے کی روح کو زندہ رکھتی ہے، معاشرے کے خد و خال متعین کرتی ہے اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ تصوف ہمارا روحانی ورثہ ہے جو ہزاروں سال پہ محیط ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں۔ ہم نے ان اسلامی اور روحانی علوم کی تحقیق کو مدرسوں پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے ہائر لرننگ انسٹیٹیوشن ہیں ان میں بھی یہ تحقیق ہو، اور ہم آج کی نسل کو اس سے اجاگر کریں۔ 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی لاگت سے 1 کروڑ
रहनुमाई मरकज़ PHEC और PITB की कोलैबोरेशन से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत बनाए गए हैं। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स मैं बताता चलूँ। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से इसको मुंसलिक किया गया है, जिसमें पंजाब के तमाम कॉलेज के असातिज़ा की तफसीलात मौजूद हैं। दूसरा, इस पोर्टल को ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम से भी मुंसलिक किया गया है, ताकि तलबा अपनी दहलीज पर बैठ के कॉलेजों में और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में दाखिलों के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकें और दाखिले ले भी सकें। इस पोर्टल पे 10,000 से ज़्यादा मज़ामीन FA, FSC, PhD, ADP प्रोग्राम की मालूमात हैं। 500 से ज़्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी वज़ाइफ के बारे में मालूमात दस्तयाब हैं। 30,000 से ज़्यादा मुफ्त प्रोफेशनल कोर्सेस और वेबसाइट और उनके पोर्टल्स के लिंक्स मौजूद हैं। 50 से ज़्यादा सूबाई और मुल्की सतह के एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोग्राम इसके ऊपर मुयस्सर हैं। 30 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी इदारों के जॉब पोर्टल्स हैं। 50 से ज़्यादा काउंसलिंग वीडियोस मुख्तलिफ मज़ामीन पे वो भी इसमें मौजूद हैं, और इस पे जियो टैग किए गए हैं तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन, ताकि तालिबात जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी मालूमात हासिल की जा सके। ख़वातीन हज़रात, मैं आखिर में ये कहूँगा कि इंसान एक ऐसी मुनफरद और ख़ूबसूरत तख्लीक है जो वक्त और ज़माने की कैद से बुलंद होकर भी सोच सकती है, जो इज्तिमाई दर्द महसूस कर सकती है, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इंसान इल्म और आगाही और शऊर के बुलंद मनसब पर फाइज हो। हमारी इन तालीमी कोशिशें, चाहे वो रहनुमाई मरकज़ हो या डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स हो या अबुल हसन शाज़ली मरकज़ के रूप में हो, उनका मकसद भी यही है कि इंसान को इल्म व आगाही के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मैसर हों। और मैं इस मौके पे खातून अव्वल से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इन सब्जेक्ट्स को की वो सरपरस्ती करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड फंड्स और इन चीज़ों को आगे लेके जाएगा। व्हाट वी नीड इज़ योर सपोर्ट। और इन खदमात के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा खातून अव्वल से कि वो रहनुमाई मरकज़ के पोर्टल का इफ्तिताह करें। शुक्रिया। इस वक्त सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन नदीम अहमद जो कि इस तकरीब से खिताब कर रहे थे, और उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर किस किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ और जो तालीमी इदारे हैं दीगर उनको मुंसलिक किया गया है, लोकेशन डाली गई है, और साथ में उनकी जानिब से बताया गया है कि आप बड़े आराम से इस रिसर्च सेंटर से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, और मुख्तलिफ जो शोबे हैं तालीमी उनमें किस तरीके से ये रिसर्च सेंटर कारगर साबित होगा। फिर उनकी जानिब से बुशरा बीबी से भी ये दरख्वास्त की गई कि वो इस काविश को आगे लेकर चलें और जो लीड करें इन इदारों को और इस तरह के शोबों को जहाँ पर इस तरीके से ये रिसर्च सेंटर के अंदर इस पर काम होगा। सूफीज़म से भी इसको रिलेट किया गया है। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि वेब पोर्टल का भी लॉन्च हुआ है, ताकि जो दीगर पाकिस्तान से बाहर भी इदारे हैं उनको इसके साथ जोड़ा गया है, ताकि आप हायर एजुकेशन जो है उसको उस तक रसाई के लिए आसानी पैदा की गई है। सगीर में हम जा रहे थे ना, आगाज़ में एक ऐसा दौर आया है जिसमें बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं एक ही ज़माने में, एक ही वक्त में ना। ये वो ज़माना है कि जब हम 12वीं सदी का वो ज़माना, और आज से हम 21वीं सदी में हैं। 12वीं सदी में का वो ज़माना जब हमारे यहाँ इतने बड़े सूफिया जो है वो एक साथ आ रहे हैं। मैंने जिनके नाम भी लिए कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत जो है वो शहबाज कलंदर, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत फरीद गंजो शक्कर, हज़रत जो है वो हमारे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, ये सारा एक ज़माना है, इसी ज़माने के हैं ये, और ये मराकश में पैदा हुए। हज़रत अबुल हसन शाज़ली जो हैं ये मराकश की एक बड़ी शख्सियत हैं और बड़े सूफ़ी हैं उस ज़माने के, और नॉर्थ अफ्रीका को उन्होंने मुतासर किया, अलजायर मराकश को और अलजायर के साथ के इलाकों को, और वहाँ पर इन्होंने तसव्वुफ़ की तालीम। लगाई साहब, ये लाहौर यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं हमें, जो कि यहाँ पर अभी तकरीब से खिताब कर रही हैं। कैरियर काउंसलिंग के लिए कहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल करनी है उसके लिए रहनुमाई मिले, और उसके बाद उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी रहनुमाई मिले। और उससे बढ़कर ये कि आज जो हमें रिसर्च हब को हम इफ्तिताह करते हुए हमने देखा है, हमारी खातून अव्वल के हाथों से वो हुआ है, वो यकीनन एक बहुत अहसन इक़दाम है। शेख अबुल हसन शाज़ली
صاحب 13ویں صدی کے ایک بہت عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کی، اور انہوں نے دنیا کو اسلام کی طرف وہ لے کے آئے اور انہیں صبر اور توکل کی خاص طور پر تلقین کی۔ ان کا سلسلہ جو ہے روحانیت کا وہ تصوف کے ذریعے ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ عبادات کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اسی طرح سے مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر اور مشکلات، خوشی اور غم، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلہ رحمی اور خدا ترسی کا درس دیا۔ آج کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہ بھی اسی کی ایک مثال نظر آتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ ہمیں یقیناً مدد کرے گا ریسرچ کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے جو کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ صوفیزم اور وہ تعلیمات جو ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت ویسی نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس طرح کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا جو کہ تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء و طالبات کا ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جو ہے، جہاں پر ایک طرف ہم نے یونیورسٹیز نے MOUs سائن کیے ہیں تاکہ ان کو اس کی ایکسیس رہے گی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جیل کے اندر موجود لوگوں کو بھی ہوگی، اس کی ایکسیس یتیم خانوں کے اندر بھی موجود ہوگی، اور ایک خواتین کی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی خواتین کی یونیورسٹی ہے اس کی وائس چانسلر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار اقدام ہے خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ان کو اکثر مشکلات ہوتی ہیں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے جب خواتین کو یہ ایکسیس ملے گی کہ جہاں پر بھی وہ موجود ہوں وہ اپنی تحقیق، اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں، اپنے لیے روزگار کا سلسلہ بنا سکیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے جن کو سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ جیل میں موجود لوگ، یتیم خانوں میں موجود لوگوں کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ایکسیس کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہماری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہمارا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ اور آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ سارے اس کے لیے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے اقدام سے ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر صوفیزم کو جاننے کے لیے اور اپنے اسلاف کے ورثے کو سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی، کیونکہ سائنس اور تحقیق ہی ایسا چیز ہے جس سے ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہماری عزت اسی وجہ سے تھی، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم ایک شاندار قوم، ایک شاندار امت بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات کے ساتھ خود کو شناسا کریں، اور دوسری طرف اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو جب تک ہم اپنے سینے کے ساتھ لگائے نہیں رکھیں گے تب تک ہم کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے الفاظ کو علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے اس پر ختم کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانگاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے ریسرچ ہب کی وجہ سے جیسی تعلیم بزرگان دین کی دی جائے گی، اس سے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نہ صرف محبت آئے گی بلکہ معرفت بھی آئے گی، وزڈم بھی آئے گی، ویژن بھی آئے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو اقدام ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا جو سب لوگ، خاتون اول اور باقی سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، GC یونیورسٹی، آف کورس لاہور کوالیفائڈ وومن یونیورسٹی اور باقی سارے ادارے جو اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے ارد گرد کے سارے اسٹوڈنٹس، خواتین اور وہ سارے لوگ جو کہ ان سہولیات کو پہلے ایکسیس نہیں کر سکتے تھے، ان ساروں کے لیے یہ ایک ترقی کا ذریعہ بنے، اور ہماری ہمبل سی جو ایفرٹ ہے سارے لوگوں کی جو اس میں انوالو رہے ہیں، اللہ میاں اس کا صلہ دے۔
بہت شکریہ جی. اس وقت یہ وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی کی جو کہ اس وقت بشرا صاحبہ خطاب کر رہی تھیں اور ان کی جانب سے یہی بتایا گیا افادیت اس ریسرچ سینٹر کی اور کس طریقے سے ہمیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور کتنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے لغاری صاحب، علم جتنا حاصل کیا جائے وہ کم ہوتا ہے اور اسی سے آپ کو شعور بھی آتا ہے، آپ میں آگاہی پیدا ہوتی ہے. اور یہ آج کل سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے، معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. اسی پر ایک سوسائٹی کو متوازن، محفوظ اور انسانی سماج بنانے کے لیے ہمیں ان علوم کی طرف جانا بہت ضروری ہے. یہ 25 سال چھوٹے تھے حضرت بابا فرید گنج شکر سے شیخ ابو الحسن شاذلی، اور انہوں نے ایک طویل سفر کیا تھا. بلکہ ان کا یہ بھی ہے کہ جب وہ حج کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں ان کا وصال ہوا تھا، وہ پہنچ نہیں پائے تھے اس وقت. تو ایک بڑی شخصیت تھے، بہت جید شخصیت تھے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی بڑی شخصیات رہی ہیں. یہ مالکی مسلک فقہ جو ہے اس کے پیروکار تھے. امام مالک کے فقہ کے ماننے والے تھے شیخ ابو الحسن شاذلی. اور ہمارے دیگر بزرگ جو فقہا ہیں وہ بھی مختلف ماننے والے ہیں مختلف فقہ کو. کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے. اور کبھی صوفیہ نے اس میں فرق نہیں کیا اور وہ اپنے مختلف مدارج میں رہے. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. بالکل لغاری صاحب، اور ابھی یہ سوینئر بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے بشرا صاحبہ کی جانب سے، جو کہ خاتون اول کو انہوں نے پیش کیا ہے. اور آج اس ریسرچ سینٹر کا افتتاح ہو گیا ہے. بڑی زبردست تقریب کا اہتمام کیا گیا، انعقاد کیا گیا اور ویب پورٹل کا بھی لانچ ہو چکا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر اب ایکٹیویٹیز ہوں گی اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا ضروری ہے اس طرح کے ریسرچ سینٹرز کا بننا. اور تعلیم کے شعبے میں کتنی ان کی ضرورت ہے پاکستان میں، خاص طور پر جہاں پر کئی ایسے طلبہ ہیں، کئی ایسے طلبہ جو کہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی رسائی مشکل ہے یونیورسٹیز تک اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا جن کو ذوق ہے، شوق ہے. ان کے لیے یہ جو ای لائبریری بنائی گئی ہے اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. انٹرنیٹ کی سہولت تو آج کل آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پر موجود ہے. تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ ریسرچ سینٹر ان تمام طلبہ کے لیے ملک بھر میں بہت فائدہ مند رہے گا جو کہ صوفیزم سے لگاؤ رکھتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پڑھنا چاہتے ہیں. ان کے لیے بہت اچھی کاوش ہے جو کہ یہ کی گئی ہے. بہت ظاہر ہے بہت اہم سینٹر قائم ہوا ہے اور میرے خیال میں اس سے استفادہ کریں گے پاکستان کے لوگ، نوجوان نسل اس سے استفادہ کرے گی. یقیناً سائنس پڑھنی چاہیے، یقیناً ہمیں سائنسی علوم پر پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے. مگر ہم نے اپنی ان روایات سے بھی سیکھنا ہے جن روایات نے ایک سوسائٹی کو بہت متوازن بنایا تھا اور بہت ہی وائبرنٹ سوسائٹی بنایا تھا، اور کس طرح سے اکوموڈیٹو سوسائٹی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بربر قبائل سے تھے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، اور بربر بھی کی اصطلاح جو ہے وہ بھی ایسے ہی استعمال ہوتی ہے کہ جناب جیسے کوئی ظلم کے لیے استعمال ہو رہی ہو. یہ ایک نیریٹو تھا ویسٹ کا جو ویسٹ نے دیا تھا، یہ نیریٹو اس کا نہیں تھا. تو لیکن یہ ایک بہت بڑے جید عالم کے نام پر ایک سینٹر بنا اور بڑے صوفی بزرگ کے نام پر سینٹر بنا، اور اس کے اندر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آن لائن کروڑوں کے حساب سے یہاں پر کتب دستیاب ہوں گی اور تمام علوم کے لوگ، یعنی اگر ہارورڈ سے رابطہ ہے تو پھر تو آپ نے کہیں بھی علم کی کنجی آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اور دنیا کی جس چیز تک رسائی کرنا چاہیں آپ رسائی کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ہے. بالکل. اور لغاری صاحب جیسا کہ ہم نے ان مناظر میں دیکھا بھی کہ یہاں پر جو سیکنڈری ہائر ایجوکیشن کے جو تھے سربراہ ندیم احمد صاحب، ان کی جانب سے بھی بڑا زبردست خطاب کیا گیا اور ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹیز کو لوکیشن کے ساتھ باقاعدہ سکولز کو اس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے تاکہ جو بچے سکولز کی لائبریریز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی فنگر کلک پر یہ ہوگی.